حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، تم نے اسلام میں سب سے زیادہ امید والا جو عمل کیا ہے اس کو مجھ سے بیان کرو، اس لیے کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ اپنے آگے سنی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، سب سے زیادہ امید والا عمل یہی میرا ہے کہ میں دن یا رات کسی گھڑی میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے میرے مقدر میں جو نماز لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، گویا یہ تحیۃ الوضو کی نماز ہے۔ جب جب وضو کیا جائے 2 رکعت نفل ادا کر لی جائے۔ یہ جو نماز ہے، جیسے آپ نے ظہر کے لیے وضو کیا، ظہر پڑھ لی، تو یہ بھی تحیۃ الوضو ہو جاتی ہے، لیکن اگر الگ سے 2 رکعت پڑھ لی جائے تو کیا بات ہے مدینے کی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ مدنی انعام بھی ہے کہ روزانہ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد پڑھی جائے۔ چلیں آج اس عمل پر بھی نیت کر لیجئے۔ اچھا، ذرا اس حدیث کی شرح سنیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم نبی پاک اپنے آگے اس کی آہٹ سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شب معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی سیر فرما کر جنت میں جا کر اپنے امتیوں کا حال ملاحظہ فرمایا تو حضرت بلال کو اپنے سے آگے جنت میں چلتا ہوا دیکھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے آگے چلنا یہ کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے۔ بادشاہ کے کچھ خادم بادشاہ کے آگے آگے بھی چلتے ہیں، کچھ پیچھے بھی چلتے ہیں۔ مثلا نقیب اور چوبدار آگے چلا کرتے ہیں، اور یہ دونوں بادشاہ کے با ادب خادم ہی ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند درجے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقیب بن کر حضور کے آگے آگے، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا گویا اعلان کرتے کرتے ہوئے چلیں گے۔ اور حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ رتبہ بلند ان کو نماز تحیۃ الوضو کی بدولت